طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو، پیروں میں ہو۔ پیروں میں ہمارے بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، ہے نا، گھنگرو پہناتے ہیں۔ اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑ امبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑ امبا بنائے تھے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑ امبا بولیں گے تو گڑ امبا، اور اتنا شراب کو بولتے ہیں گڑ امبا، کیونکہ تو وہاں آم کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی ہے ایک، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑ امبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، یہ وجہ ہے تسمیہ کی اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے ہیں گڑ سے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑ امبا۔ تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑ امبا تو دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ بھائی ایک تہذیب میں ایک معنی ہے۔ ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو آم آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے، اور میٹھا ہے وہ قسم کا۔ تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب، لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں۔ پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو ہونا، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں۔ میں تفصیلات نہیں بھیجا، ایک تو معلوم نہ معلوم ہے، گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سنی الفاظ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، آواز دینے والی، اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے۔ مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے، پہننے والے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا، اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو۔ تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں، گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا آپ، ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی نا لگا نہیں سکتے آپ۔ اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آئیے سنی حدیث، نسائی کی روایت ہے، جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا ہے۔ تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے نا۔ ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے، گھنگرو، پیر میں گھنگرو، کیا تعلیم دے رہے آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے، کیا بنانا چاہ رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ استقبال ویلکم تو وہ ہو جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے، اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم، فرشتوں سے دوری، لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں۔ ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو، یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس۔ ہاں، اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں، ان کے پیروں میں، ان کے ہاتھوں میں، بالکل ایک دم دھڑلے سے۔ سسٹم، ٹریڈیشنز، کلچر، ہاں سماج، سب سماج وماج سب چھوڑ دیجئے، اصل سماج، اصل چیز، اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے ادھر کی۔